إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، ہم نے پچھلی نشست کے اندر اصطلاحات پر بات کی تھی اور ہم نے مختلف قسم کی اصطلاحات پڑھی تھی اور مختلف قسم کی اصطلاحات جو احادیث کے اندر استعمال ہوتی ہیں تاکہ عام عوام ان اصطلاحات کو سمجھ سکے، اس کو پتہ ہو کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے اور کس چیز کا کیا مطلب ہے تاکہ کوئی ان کو بے وقوف نہ بنا سکے۔ اسی نوعیت کی کچھ چیزیں میں آج لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب بھی کبھی ہم کسی مباحثے میں، مناظرے میں یا مخاصمے میں جاتے ہیں کسی کے پاس اور اس سے ہم مختلف چیزوں کے اوپر مباحثہ شروع کرتے ہیں، عقائد کے اوپر، فتن کے اوپر، مسائل کے اوپر، تو ہماری ایک پیٹ لائن ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہو، یہ کہاں سے پڑھ رہے ہو بھائی؟ یہ بھی کہیں پہ لکھا ہوتا ہے بھلا؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں پڑھی ہوئی الموضوعات شریف وہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو ہے تو یہ حدیث کی ہی کتاب، چاہے موضوعات شریف ہے لیکن حدیث تو لکھی ہوئی ہے بیچ میں۔ چونکہ وہ بیچارے بھی نابلد ہوتے ہیں کہ موضوعات شریف کا کیا مطلب ہے، یا پھر وہ گھر سے الضعفاء لے آئیں گے، کتاب الضعفاء، ٹھیک ہے، جس کے اندر تمام روایات ضعیف ہوں گی اور ہمیں آ کر کہیں گے کہ بھائی جان یہ لو، آپ نے کہاں لکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کو حدیث کی کتاب سے ثابت کر۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس بار میں صرف احادیث کی جو کتب ہیں ان کی اقسام کے اوپر بات کروں اور تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مکمل ڈیٹیلنگ کے ساتھ ویڈیو بنائی جائے، نہ میرے لیے ایز اے کنٹینٹ کریٹر اور نہ آپ کے لیے ایز اے ویور کہ آپ وہ لمبی لینتھی ویڈیوز دیکھیں۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی اگزامپلز کے ساتھ میں وہ کوشش کروں گا کہ چیزیں آپ کو سمجھا دوں۔ یہ قریب 16 یا 17 قسم کی اقسام ہیں حدیث کی کتابوں کی، جن میں سے کچھ ہی ہیں جو آج کل زد عام پر ہر بندے کے پاس موجود ہیں۔ تو اب ایک ایک کر کے میں تمام حدیث کی جو ان کتب ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مکرر ہوں گی، جو پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر اس کے متعلق کوئی نئی چیز ہوئی تو میں بیان کر دوں گا، لیکن اگر اس کے متعلق کوئی نئی چیز نہ ہوئی تو اس کا خالی نام لینا، اس کو ڈیفائن کرنا ہی کافی ہوگا۔ خیر، میں سب سے پہلی قسم کی طرف چلتا ہوں، وہ ہے الجوامع۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس کو پڑھا تھا لیکن الجامع کے نام سے پڑھا تھا، الجامع، اس کو الجوامع بھی کہتے ہیں۔ اس میں 8 قسم کے ٹاپک ڈسکس ہوتے ہیں۔ سیرت، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، ٹھیک ہے، آداب، عقائد، فتن، شرائط، احکام اور مناقب، ٹھیک ہے۔ 8 قسم کے اس کتاب کے اندر 8 قسم کی احادیث پائی جاتی ہیں: سیرت، آداب، احکام، عقائد، فتن اور مناقب۔ مناقب کا مطلب فضائل۔ دوسری جو ہے وہ میرے پاس ہے السنن۔ السنن کو میں نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا، پہلے باب ہوا، بعد میں اس کا نام مصنف ہو گیا اور اس کے بعد اس کا نام سنن پڑ گیا۔ سب سے پہلی کتاب جو سنن پر لکھی گئی، یعنی کہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ پہلے ابواب کے نام سے یہ کتاب لکھی جاتی تھی، بعد میں اس کا نام مصنف ہو گیا، اس کے بعد جب اس کا نام سنن ہوا تو جو سب سے پہلی کتاب لکھی وہ تھے عامر بن شراحیل بن الشعبی، انہوں نے سب سے پہلے کتاب السنن لکھی تھی۔ اب اس سے کیا مراد ہے کتاب السنن؟ اس میں کس طرح کی حدیثیں ہوں گی؟ اس میں حدیثیں ہوں گے میرے بھائی سنت سے ریلیٹڈ، نماز کیسے پڑھنی ہے، سرکار نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، یعنی بیسک مسائل کی کتاب ہوگی۔ اگلی ہے المسانید، یہ جمع ہے مسند کی، ٹھیک ہے، اور اس میں صحابہ کے نام سے، صحابہ کی ترتیب کے ساتھ احادیث کو لکھا جاتا ہے۔ میرے خیال سے میں نے پچھلی بار اس کے بارے میں بتا دیا تھا، جیسے مسند احمد بن حنبل، سب سے پہلی مسند جس نے لکھی ان کا نام تھا حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلی مسند تحریر کی۔ اس کے بعد پھر بہت ساری مسانید لکھی گئیں، ٹھیک ہے۔ سب سے جو مشہور ہوئی وہ مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو یعلا اور مسند حمیدی ہیں، اور ان تینوں میں جو سب سے زیادہ قابل اعتبار سمجھی جاتی ہے وہ ہے مسند احمد بن حنبل۔
اس کے بعد المعجم، المعجم نام سنا ہوگا، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، ٹھیک ہے۔ المعجم وہ ہوتا ہے جس میں جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنے شیوخ یا اساتذہ کی روایات کو ترتیب کے ساتھ لکھتا ہے، ان کے نام کے ساتھ ابواب باندھتا ہے اندر۔ جیسے مسند میں صحابہ کے نام کے ساتھ ابواب بنے ہوتے ہیں، یعنی ابھی آپ مسند احمد بن حنبل جوں کھولیں گے نا تو اس کے اندر پہلا باب ہوگا مسند ابو بکر صدیق، دوسرا مسند حضرت عمر فاروق، تیسرا ہوگا مسند عثمان غنی، چوتھا ہوگا مسند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح المعجم کے اندر شیوخ کے نام کے ساتھ کہ اس رائٹر نے جس استاد سے جو روایتیں لی اس کے مسند کے اندر مختلف قسم کے ابواب کے اندر ان کو لکھ دیا۔ المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی طرح مرتب کیا ہے جس طرح مسند کو مرتب کیا جاتا ہے، یعنی صحابہ کی ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد المعجم الاوسط کے اندر مختلف قسم کے مشہور الزمانہ شیوخ کے نام کے ساتھ بنایا، اس کا نام رکھا المعجم الاوسط۔ اور اس کے بعد امام طبرانی نے صرف اپنے اساتذہ کی ترتیب سے جو کتاب مرتب کی اس کا نام رکھا المعجم الصغیر۔ اس کے بعد ہے المستدرک۔ المستدرک وہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے میرے بھائیوں جس کے اندر دوسری احادیث کی کتابوں کی چھٹی ہوئی احادیث جمع کی جاتی، یعنی اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 کے قریب احادیث کو جمع کیا اور کچھ احادیث کو چھوڑ دیا، 2-2.5 حدیثوں کو، تو امام حاکم نے ان 2-2.5 احادیث کو المستدرک للحاکم کے اندر محفوظ کر لیا، یعنی دوسرے محدثین نے جو کتابیں تحریر کی اور تحریر کرتے ہوئے جو حدیثیں ڈالنا چھوڑ دیں، ان حدیثوں کو جوڑ کر جو کتاب بنائی جاتی ہے اس کو المستدرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے التخریج۔ التخریج یہ نام بہت جگہ سنا ہوگا آپ نے کہ تحقیق و تخریج، ٹھیک ہے۔ التخریج اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب کے اندر بے سند اور بے حوالہ روایات کی اسناد کو تلاش کر کے، ان کی اسناد کو تلاش کر کے تحقیق کر کے ان کے ساتھ صحیح اور ضعیف کا حکم لگا کر جو کتاب جمع کی جاتی ہے، ایسی کتاب کو کتاب التخریج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہوتی ہے الفہارس۔ الفہارس یہ وہ کتاب ہوتی ہے میرے بھائیوں جس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ احادیث کی کتابوں کی محض فہرست ہوتی ہے، یعنی ابھی میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے لسان القرآن، اس کی جو یہ فہرست ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح احادیث کی بھی فہرست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کے اندر کون کون سی احادیث رکھی ہوئی ہیں، تو 2 یا 2 سے زیادہ احادیث کی کتابوں کی فہرست کو جمع کر کے جو کتاب مرتب کی جاتی ہے اسے الفہارس کہا جاتا۔ اس کے بعد جو کتاب ہے میرے بھائیو اس کا نام ہے الاطراف۔ الاطراف وہ احادیث کی کتاب ہوتی ہے جس کے اندر حدیث کا شروع اور حدیث کا آخر لکھا جاتا ہے جس سے وہ حدیث پہچانی جاتی ہے۔ اطراف شروع اور آخر کو احادیث کا اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے جس سے پڑھنے والا یہ پہچان جاتا ہے کہ یہ کون سی روایت ہے۔ اس کے بعد میری فیورٹ ترین الموضوعات۔ موضوع نکلتا ہے میرے بھائیوں وضع میں سے۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے بنانا، کھڑنا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عقائد پڑھ کے بنانے چاہیے، گھڑ کے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے بیٹھے بیٹھے خیال ہے یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا بھی عقیدہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عقائد ہمیشہ پڑھ کے بنائیں، کاڑ کے نہیں بنائیں، ٹھیک ہے، کھڑ کے نہ بنائیں ان کو۔ تو میرے بھائیوں وہ روایات جن کی سند اور اسناد پر کلام ہوتا ہے اور اس درجے پر کلام ہوتا ہے کہ ان کے راوی کذاب ہوتے ہیں یا سند موجود ہی نہیں ہوتی، ایسی روایات کو گھڑی ہوئی روایات کہتے ہیں، اور ان کو جمع کر کے جو کتاب بنائی جاتی ہے اسے عرب کے اندر الموضوعات اور انڈیا پاکستان کے اندر موضوعات شریف کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے میرے بھائیوں اسباب الحدیث۔ اسباب الحدیث اس کتاب کو وہی درجہ حاصل ہے جو تفسیر کی کتابوں میں آیتوں کے نزول کا ہوتا ہے،
کہ بھائی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ کس مقام پر نازل ہوئی، یہ کس جگہ پر نازل ہوئی، اس جگہ پہ کون کون سے لوگ موجود تھے۔ اسی طرح جب سرکار نے یہ حدیث بیان کی تو کس جگہ پر بیان کی، کس ٹائم پر بیان کی، اس کا شان بیان بتانا، حدیث کا شان بیان بتانا یا اس حدیث کے اسباب بیان کرنے کی کتاب کو اسباب الحدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الاجزاء۔ الاجزاء میں پچھلی بار بتا چکا ہوں، جز سے نکلتا ہے، اور یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جس نے جو ریپیٹڈ ہیں وہ میں نہیں ریپیٹ کر رہا، نہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں اور نہ اپنا۔ اس کے بعد جو کتاب ہے میرے بھائیوں، اس کا نام ہے غریب الحدیث۔ غریب الحدیث، غریب کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو عموم میں انجان، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو احادیث کے وہ الفاظ جو مشکل ہوں اور جن کے معنی ہر عام بندے کے لیے آسان نہ ہو کہ وہ آرام سے ان کا مطلب سمجھ سکے، تو ان الفاظ کی تشریح جن کتابوں کے اندر ہوتی ہے، احادیث کے مشکل الفاظ کی تشریح جس کتاب میں ہوتی ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں غریب الحدیث۔ اس کے بعد کتاب آتی ہے الضعفاء، ایسی کتاب جس کے اندر ضعیف روایتوں کو جمع کیا جائے، جس طرح ابھی حافظ زبیر علی زئی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ابو داؤد کی ضعیف روایتیں الگ کر دی، ابن ماجہ کی ضعیف روایتیں الگ کر دی، ایون امام بخاری کی جو کتاب ہے نا الادب المفرد، اس کی بھی ضعیف روایتیں الگ کر دی اور صحیح روایتیں الگ کر دی، ٹھیک ہے۔ تو جو ضعیف روایتیں الگ کی اس کتاب کو کیا کہیں گے؟ الضعفاء۔ اور میرے بھائیوں آخر میں آتا ہے کتاب العلل۔ علل کا مطلب ہوتا ہے کمی، کجی، کجاوا، ٹھیک ہے، ایسا کجاوا جو بظاہر نظر نہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ احادیث کے اندر بعض اوقات ایسے متون کے اندر زیادہ تر معاملہ پیش آتا ہے کہ احادیث کے متون کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ اس سے کوئی حدیث کی صحت پہ فرق پڑتا ہے بھلا، اس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے بھلا، وہ اس کو صحیح مان لیتا ہے، لیکن جو محدثین ہوتے ہیں وہ اس کو نکال لیتے ہیں، اور ان علتوں کو احادیث کے اندر موجود ان علتوں کو بیان کرنے کا نام کتاب العلل ہے، ٹھیک ہے۔ ان پیچیدہ اور ان چھپی ہوئی غلطیوں کو نکالنا، ٹھیک ہے، اور بتانا لوگوں کو کہ اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کتاب کو کتاب العلل کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو آج ہم نے تقریباً 17 حدیث کی کتابوں کے انٹروڈکشن پڑھ لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے بالکل بریف کر کے اور شارٹ کر کے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں دین سے محبت اور دین کا شغف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، اور اللہ رحمت کرے ان تمام محدثین مورخین کی قبروں پر جنہوں نے اس علم کے ساتھ اتنی محنت کی اور یہ دین ہم تک پہنچا، ان تمام فقہاء پر کہ جن کی وجہ سے آج ہم دین کی بنیادی چیزیں سیکھتے ہیں، تو اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کو جاری و ساری کرے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔